تمہارے ساتھ زندگی میں کچھ ہوا وہ تمہارا قصور نہیں، تمہارا مقدر تھا، مقدر کو قبول کر لینا چاہیے، مگر یہ ضرور یاد رکھو کہ کچھ دوسرے لوگوں کی غلطیاں تمہارا مقدر بنی اور تمہیں زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرنی جو کسی دوسرے کا مقدر بن جائے۔ تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کرسٹینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے گھٹنوں پر کہنیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے کرسٹینا کو کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو تمہیں کس قدر خوش قسمت بنا کر پیدا کیا گیا، تمہیں سب سے بہترین مذہب کا پیروکار بنا کر پیدا کیا گیا، تم پر اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت کسی جدوجہد کے بغیر ہی اتار دی گئی۔ تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ وہ بالآخر بولا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں چند چیزوں سے محروم رکھا یا محروم کر دیا؟ جن چیزوں سے محروم رکھا انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیزیں اس نے تمہارے مانگے بغیر ہی تمہیں دے دی انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر نہیں گن سکتے۔ اپنی محرومیاں مجھے بتاؤ گے تو چند منٹ لگیں گے۔ اگر ان عنایات کا ذکر کرو گے جو اللہ نے تم پر کی ہیں تو تمہیں رات ہو جائے گی، اور یہ سب اللہ نے اس وقت یاد دیا جب تم مسلمان ہو۔ کرسٹینا، میرے پاس سکون نہیں ہے، اور مجھے اس وقت سکون کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی تم بات کر رہی ہو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور سکون تمہیں مذہب تبدیل کرنے سے مل جائے گا، ہے نا؟ میں کرسچن ہوں، مجھے تو نہیں ملا سکون، تمہیں کہاں سے ملے گا؟ میں نے بائبل کے کچھ حصے پڑھے ہیں، مجھے سکون ملا ہے۔ میں نے پوری بائبل پڑھی ہے، مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ بے چینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کرسٹینا، مجھے واقعی سکون ملا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں سکون ملا؟ کیونکہ تم نے سکون کی تلاش میں بائبل کو پڑھا۔ قرآن پاک کو کتنی بار تم نے سکون کی تلاش میں پڑھا؟ قرآن پاک کو ہمیشہ ضرورت کے لیے پڑھا۔ چرچ میں آ کر تمہیں سکون ملا ہوگا کیونکہ یہاں تم صرف سکون کے لیے آئے تھے۔ مسجد میں کتنی بار تم سکون کی تلاش میں گئے؟ وہاں تو ہمیشہ تم ضرورت کے تحت گئے ہوگے۔ وہ کچھ دیر کچھ نہیں بول سکا۔ اس کے پاس دلیل تھی اور ہدایت کے پاس بہانہ تھا، اور دلیل ہر بہانے کے پر خچے اڑا دیتی ہے۔ تم نے بائبل کو کس زبان میں پڑھا؟ انگلش میں، اور قرآن کو عربک میں۔ تم نے بائبل کو کس عمر میں پڑھا؟ 19 سال کی عمر میں، اور قرآن کو 10 سال کی عمر میں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم نے بائبل کو 19 سال کی عمر میں سکون کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے ہو، اور تمہیں لگا کہ تمہیں سکون مل گیا ہے۔ تم نے قرآن پاک کو 10 سال کی عمر میں صرف ضرورت کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے تک نہیں، اور تمہیں لگا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں سے ہونا۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی؟ ہم نہیں جانتے اللہ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں، مگر اس دنیا کا ایک انسان ایسا ضرور ہے جس کے بارے میں ہم بغیر کسی شبہ کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس انسان نے اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی ہے اسے بھی آزمائشوں سے گزارا۔ تم ماں باپ سے اس وقت محروم ہوئے جب تم ان کے محتاج نہیں رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ان کی ماں اس وقت دنیا سے چلی گئی جب ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے قدموں میں کسی نے کانٹے نہیں بچھائے ہوں گے، تمہارے جسم پر کسی نے غلاظت اور کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں یہی سب ہوتا تھا۔ تم تو ماں باپ کے حوالے سے ہونے والی تھوڑی سی بدنامی سے ڈر گئے ہو۔ انہیں تو پورا مکہ پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتا تھا۔ تم کہتے ہو تمہارا خاندان ختم ہو گیا، تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں تو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا۔ تم پر کسی نے پتھر نہیں برسائے، ان پر برسائے گئے تھے۔ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں ہے، تم نے صرف اپنے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے دفنائے، انہوں نے اپنی اولادیں، اپنے بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائے تھے۔ تمہیں خدا نے کبھی رزق کی کمی کا شکار نہیں کیا، انہوں نے تو فاقے بھی کاٹے تھے۔ تم اللہ سے برگشتہ ہو گئے، مذہب بدلنے پر تیار ہو گئے ہو، مگر انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا، نہ اسے چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو اتنی محبت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کو ان سے محبت ہے۔ حذیر نے ان کے گالوں پر پانی بہتے دیکھا تھا۔ میں انسان ہوں، پیغمبر نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر ہو بھی نہیں سکتا، کسی اور پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم پیغمبر ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو پیغمبر کے پیروکار بھی نہیں رہنا چاہتے۔ حذیر نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پکڑ لیا تھا۔ جب آج گھر جاؤ گے تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، ضرورت کے لیے نہیں، صرف سکون کے لیے۔ پھر کل مجھے بتانا تمہیں سکون ملا۔ قرآن کہتا ہے آزمائش اور تکلیف کے وقت صبر اور نماز سے کام لو۔ تم بھی یہی کرو۔ میں کل پھر یہاں آؤں گی، تم آؤ گے نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا سر آج بھی کس طرح اس بات میں ہل گیا تھا۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پر ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود تھا، اور وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔
اسے بتانے لگتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بدقسمت بنایا، اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ یہاں اسی زمین پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح معذور ہیں کہ ذہن کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا، اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں کتنے ہیں جن کے پورے خاندان کسی نہ کسی حادثے میں شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ اللہ سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں، تمہارے مذہب بدل لینے سے دنیا میں مسلمان ختم تو نہیں ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں تو کمی نہیں آئے گی۔ فرق اگر کسی کو پڑے گا تو تم کو پڑے گا، نقصان اگر کوئی اٹھائے گا تو تم اٹھاؤ گے۔ حدید خاموش رہا تھا، وہ بولتی رہی تھی۔ اس نے بہت کچھ کہا تھا، بہت سے لفظ اس کے دل اور سماعتوں میں اتارے تھے، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ وہ بھی گھر آ گیا تھا۔ رات کو فادر جوشوا نے اسے فون کیا تھا اور اس کے نہ آنے کا سبب پوچھا تھا۔ اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا اور اگلے دن ان کے پاس نہیں گیا۔ وہ پھر ایک بار کرسٹینا کے پاس چلا گیا۔ کرسٹینا، تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اس کی بات سنتے سنتے اس کو ٹوکا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ چل لمحہ بعد اس نے پوچھا۔ تمہارے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ حدید نے اس کے چہرے پر ایک سایہ لہراتے دیکھا۔ میری فیملی مجھے چھوڑ چکی ہے، اس نے اسے کہتے سنا تھا۔ حدید اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ تم نے مذہب تب بدل لیا کیا؟ اس لیے حدید نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے پوچھا تھا۔ ہاں۔ پھر اب تم کہاں رہتی ہو؟ ایک ہاسٹل میں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اب اسے وہ اور کیا پوچھے؟ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہاں کچھ لوگوں سے واقفیت ہے، وہ ابھی یہ نہیں جانتے کہ میں مذہب تبدیل کر چکی، اس لیے میری مدد کر دیتے ہیں فائنینشلی۔ مجھے جاب کی بھی تلاش ہے اور شاید یہاں جاب مل جائے۔ حدید سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو؟ میں نہیں جانتی پھر کیا ہوگا۔ میں لاہور سے تعلق نہیں رکھتی، ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق ہے میرا۔ میری فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں۔ تم خود گھر چھوڑ کر آ گئی ہو؟ ہاں۔ حدید ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اس شام کو کچھ بوجھل دل کے ساتھ واپس گھر آیا۔ وہ کرسٹینا کی بے خوفی اور جرأت پر حیران تھا۔ کیا کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ کیا کوئی اتنا ثابت قدم ہو سکتا ہے؟ اور یہ ثابت قدمی اسے میری کتاب نے عطا کی ہے، تو کیا مجھے یہ ثابت قدمی اپنی کتاب سے نہیں مل سکتی؟ اس کا ذہن ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ملازم نے اسے فادر جوشوا کے فون کے بارے میں بتایا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر کہا تھا، ان سے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، اور اب جب بھی ان کا فون آیا یہی کرنا۔ ملازم نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر سر ہلا کر چلا گیا۔ وہ جیسے کسی بھنورے سے باہر نکل رہا تھا۔ ہاں واقعی، اگر ایک عیسائی لڑکی کو میرے دن سے اتنی تقویت مل سکتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ کرسٹینا ٹھیک کہتی ہے، میں نے اللہ کو اس طرح پکارا نہیں ہوگا، میرا ایمان کمزور ہوگا۔ اپنے مذہب کے بارے میں میرا علم سطحی ہے، وہ واقعی کبھی بھی ایک مسلم نہیں رہا۔ مجھ میں بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جن پر آج تک میری نظر نہیں گئی۔ میں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اگلے دن وہ اسے ایک صفحے پر لکھا ہوا سورہ حدید کا ترجمہ سنا رہے تھے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے حدید کو دیکھا، وہ اس سے نظر چرا گیا تھا۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے؟ اس کی آواز بے حد نرم تھی، حالانکہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکے ہیں۔ حدید نے اس کی طرف دیکھا۔ کرسٹینا اس کی طرف متوجہ تھی۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے۔ حدید نے سر جھکا لیا، اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو گیا، اور تمہارے لیے بہشتیں ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے منافق مرد و منافق عورتیں، اس کی آواز باہر آ گئی۔ وہ رک گئی۔ حدید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بیچتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اس نے کاغذ حدید کی طرف بڑھا دیا۔ باقی تم پڑھو۔ بھیگی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے ساکت رہی تھی، پھر جیسے خود پر قابو پا کر بولنے لگی۔ اس سے منافق مرد و منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے، ہماری طرف نظر کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا پیچھے کو لوٹ جاؤ۔ حدید نے اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔